ہے۔ اب بسم اللہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، یہ علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں، علم نہیں پڑھ سکتے اس کو۔ الف لام میم، ہا میم ہے، ہا علیحدہ میم علیحدہ، اگرچہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں جڑے ہوئے، کاف ہا یا عین صاد لکھے ہوئے جڑے ہوئے، پڑھے جائیں گے علیحدہ علیحدہ، قطع علیحدہ کرنا۔ تو حروف مقطعات ان کے بارے میں ایک بات تو جو ہے اجماعی ہے، سب کے نزدیک مسلم ہے، ان کا کوئی حتمی مفہوم اور ان کے حتمی معنی کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول کے۔ اس معنی میں یوں بھی کہا گیا یہ کوڈ ورڈز ہیں، جیسے کہ کوئی میسیجز جو ہیں ادھر ادھر بھیجے جاتے ہیں، سیکرٹ میسیجز، تو کچھ کوڈ ورڈز ہوتے ہیں جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بات واقعتاً صحیح سورس سے آ رہی ہے، واللہ عالم۔ لیکن اس کا کوئی مفہوم اور اس کے معنی جو ہیں وہ اتفاق اس پر ہے، اگرچہ بعض حضرات نے کچھ اپنی سی کوشش کی ہے، کچھ مفہوم جو ہے بنانے کی، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ کہ کسی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بعض ایسی کوششیں کی ہیں، لیکن ان کی رائے کو بھی ان کی ذاتی رائے سمجھا گیا ہے، امت نے اسے قبول نہیں کیا۔ اجماع اور کنسنسس اسی پر ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول کے۔ البتہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اگر نوٹ کر لی جائیں تو شاید آئندہ ہے اس میں کچھ راز کھلنے کے امکانات پیدا ہو جائیں۔ دیکھیے عربی زبان کے جو الفابیٹس ہیں ان کی تعداد 29 ہے یا 28 ہے، میں بتا چکا ہوں۔ الف اور حمزہ کو ایک سمجھے تو 28 ورنہ 29۔ پہلی بات یہ نوٹ کیجئے، قرآن حکیم کی 114 صورتوں میں سے 29 صورتوں میں ان کے شروع میں یہ حروف مقطعات آئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس میں 28 کا نصف کیجئے تو 14 استعمال ہوئے، 14 نہیں استعمال ہوئے، بالکل آدھی تعداد استعمال ہوئی ہے۔ تیسرے یہ کہ جو شروع اور آخر اور درمیان 3 حصوں میں تقسیم کر دیجئے آپ، 9 9 9 پلواڑی 27، ایک طرف 10 رہ جائیں گے۔ پہلے حصے میں سے بہت کم حروف لیے گئے، بہت کم، آخری حصے کے تقریباً تمام حروف ہیں تقریباً۔ درمیانی حصہ وہ ہے کہ جس میں آپ نے دیکھا ہے کہ عربی میں جوڑوں کی شکل میں ہے، صاد ضاد، فرق کیا ہے نقطے کا، سین شین فرق کیا ہے نقطوں کا، را زا فرق کیا ہے نقطے کا۔ تو جو بھی نقطے والا لفظ ہے وہ نہیں لیا گیا، اور جو بغیر نقطے کے غیر منقوط ہے وہ لیا گیا۔ پھر اس میں 3 صورتیں ہیں جن میں ایک ایک حرف آیا ہے، سورہ قاف، سورہ نون، سورہ صاد۔ پھر صورتیں ہیں جن میں 2 2 آئی ہیں، جن میں 3 3 آئے ہیں، پھر 4 4 آئے ہیں، 2 ہی صورتیں ہیں جن میں 4 4 ہیں، اور 2 ہی صورتیں جن میں 5 5 ہیں۔ تو یہ ہے صرف یوں سمجھیے کہ اعداد و شمار۔ اس کے حوالے سے کچھ آدمی غور کرے تو شاید کوئی بات نکلے۔ باقی وہ مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک رائے ظاہر کی کہ الف لام میم در حقیقت ایک جملے کا خلاصہ ہے، انا اللہ اعلم۔ پہلا لفظ انا، اس کا الف لے لیا، درمیانی لفظ اللہ، اس کا درمیانی لام لے لیا، تیسرا لفظ اعلم، یہ آخری لفظ ہے، آخری حرف میم لے لیا، انا اللہ اعلم، میں اللہ جانتا ہوں، واللہ اعلم، واقعتاً اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے ہے، لیکن اگرچہ انہیں حبر الامت مانا گیا ہے، لیکن یہ کہ ان کی اس رائے کو بھی اکثر و بیشتر مفسرین نے قبول نہیں کیا۔ اب جو پہلے 2 رکوع ہیں اس سورہ بقرہ کے، ان کے بارے میں تعویل عام اور تعویل خاص کا ایک بڑا بنیادی فرق ہے جو نوٹ کر لینا چاہیے۔ جس وقت یہ صورت نازل ہو رہی ہے، میں عرض کر چکا ہوں کہ 12 سال ہو چکے تھے حضور کو اپنا فریضہ نبوت و رسالت ادا کرتے ہوئے۔ ایک جماعت اچھی بھلی تیار ہو چکی تھی جنہوں نے حضور کی دعوت پر لبیک کہا، ایمان لائے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کیا۔ وہ ایک گروہ موجود تھا، یہ ابو بکر ہے، یہ عمر ہے، یہ عثمان ہے، یہ طلحہ ہے، یہ زبیر ہے، یہ عبد الرحمن بن عوف ہے، یہ مصعب بن عمیر ہے، دیکھ لو۔ اور ایک گروہ وہ تھا کہ جو حق کو جان کر پہچان کر محض اپنی ضد اور ہٹ درمی کی باعث وہ کفر پر آ گیا تھا۔ اور اب ایک تیسرا گروہ پیدا ہو رہا تھا مدینے میں آ کر، وہ ابھی ایمبریونک سٹیج میں ہے کہ جو داعی ہے، مدعی ہے کہ ہم مانتے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں مانتے۔ یہ 3 قسم کے گروہ دنیا میں ہمیشہ پائے جائیں گے، ہمیشہ۔ اب اسے میں اس کو لا رہا ہوں تعویل عام کی طرف۔ جب بھی کبھی کوئی دعوت اٹھے گی انقلابی، ایک ہوتا ہے واعظ و نصیحت، ٹھیک ہے، جس نے بھی فائدہ اٹھایا اٹھا لیا۔
ایک ہوتی ہے دعوت انقلابی، وہ انقلابی دعوت کا ہدف ہوتا ہے نظام کو بدلنا۔ نظام بدلتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ جو لوگ اس نظام میں جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں اور جن کو پریولیجز حاصل ہیں، جن کے مفادات ہیں، وہ تو لازماً اپنے نظام کا تحفظ کریں گے، ٹکراؤ ہوگا، تصادم ہوگا، تصادم میں جانی نقصان بھی ہوگا، مالی نقصان بھی ہوگا۔ یہ گویا کہ کسی انقلابی دعوت کے لوازم ہیں، اگر یہ شے نہ ہو تو دعوت انقلابی ہے ہی نہیں۔ اس اعتبار سے ہر انقلابی دعوت کے جواب میں تین طبقے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ کہ جو اس دعوت کو قبول کرتے ہیں دیانت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اور پھر پوری جواں مردی کا ثبوت دیتے ہیں، ہر کے بعد آباد، اب جو آئے سو آئے، جان دینی پڑے حاضر ہیں، مال دینا پڑے حاضر ہیں، کوئی تکلیف آئے، کوئی مشقت آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی قربانی کرے، حاضر۔ جب پکارا گیا واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، اور تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی۔ خیریت جاں راحت تن صحت داما، سب بھول گئی مصلحتیں اہل ہوس کی۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اڑ جاتے ہیں ضد پر، ہٹ درمی پر، ماننے کے باوجود، جاننے کے باوجود کہ بات تو ٹھیک ہے جو کہہ رہے ہیں، کیسے مان لیں؟ ہماری سیادت، ہماری چودراہٹ، ہمارے مفادات، ہمارے یہ ساری چیزیں، ان سب کے اوپر زد پڑ رہی ہے۔ یہ لوگ اڑ جاتے ہیں اور پھر کوئی دعوت، کوئی نصیحت، کوئی مزید افہام و تفہیم ان کے حق میں مفید نہیں ہوتی، اس لیے کہ صحیح بات ہے جو کہتے ہیں کہ سوتے کو تو جگایا جا سکتا ہے، جاگتے کو کیسے جگائیں؟ کوئی سویا ہوا ہے تو آپ اسے جگا دیں گے، جو جاگا ہوا ہے لیکن وہ بنا ہوا ہے، وہ اٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے اٹھا دیں گے اس کو؟ تو جو لوگ جان بوجھ کر حق کو پہچان کر رد کر دیتے ہیں، پھر ان کے حق میں کوئی دعوت، کوئی نصیحت، کوئی تبلیغ، کوئی انذار، کوئی تبشیر مفید نہیں ہوتی۔ تیسرا درجہ ایسے لوگوں کا ہوتا ہے جو یا تو شروع میں آتے ہی شرارت کے ارادے سے، کوئی مصلحت ہے جس کی وجہ سے اس دعوت کو قبول کر لیا، کوئی ذاتی منفعت ہے جس کے لیے قبول کر لیا، یا یہ کہ شروع میں تو اخلاص کے ساتھ آتے ہیں لیکن جب قربانی دینے کا وقت آتا ہے تو ان کے اندر سیرت و کردار کی وہ مضبوطی نہیں ہوتی کہ ہر کے بعد آباد، یہ نہیں ہوتی، وہ پھر ڈگمگاتے رہتے ہیں، کبھی کچھ چلے پھر کہیں ٹھٹک کر رہ گئے، پھر کہیں کچھ چلے پھر ٹھٹک کر رہ گئے۔ یہ تیسرا طبقہ ہے کہ جو کہتا ہے، دعوی مدعی ہے کہ ہم نے مانا ہے، قبول کیا ہے، بات ٹھیک ہے، کچھ تھوڑا بہت چلتے بھی، لیکن جہاں مشکل آئی ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے، اوندھے منہ گر پڑے۔ یہ تیسرا طبقہ ہے۔ اس کے لیے لفظ ہمارے ہاں منافقین بھی ہے، لیکن اس رکوع میں آ کر ابھی ان 4 رکوعوں میں نہیں بلکہ سورہ بقرہ میں مکمل میں بھی کہیں نفاق کا لفظ نہیں آیا ہے، اس لیے کہ اسے مرض سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ مرض ہے ایک، اور اس مرض کے ذریعے سے لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک نفاق کا بیج پڑ رہا ہے، جو ظاہر ہوگا تو منافقت پوری کی پوری کھل کر سامنے آ جائے گی۔ روگ ہے انسانی شخصیت کا، اس حوالے سے وہ تیسری، اور یہ چونکہ اہم ترین حصہ تھا اور یہ مرض اب شروع ہو رہا تھا، مدینے میں، مکے میں نہیں تھا، لہذا زیادہ تفصیل سے اس کے بارے میں گفتگو ہوئی۔